إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا کچھ حصہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور ہر طرح آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے اور اپنا مقام انہوں نے اللہ کی توفیق سے ثابت کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو امامت کی جو دولت ہے اس سے نوازا گیا۔ ان کی آزمائشوں میں سے جن میں وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک آزمائش یہ تھی کہ اولاد نہیں تھی اور عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، 86 سال عمر تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگتے رہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صلاحیت والی اولاد عطا فرما دے۔ مختلف انداز سے اللہ رب العالمین سے مانگتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر یقین اور بھروسہ پھر بھی قائم ہے، اگرچہ جسمانی طور پر بوڑھے، بیوی بانجھ، لیکن اللہ رب العالمین سے مانگنا نہیں چھوڑا، مایوس نہیں ہوئے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی لونڈی جو سیدہ سارہ علیہ السلام کو مصر کے ظالم بادشاہ کی طرف سے ملی تھی، وہ انہوں نے اپنے شوہر ابراہیم کو ہبہ کر دی،
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے بعد خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو انتہائی بردبار صبر کرنے والے لڑکے کی خوشخبری سنائی، اور یہ لڑکا جب پیدا ہوا پھر اس سے بڑھ کر آزمائش آئی۔ بڑھاپے میں اولاد مل جائے، اکلوتی اولاد ہو، وہ اولاد انسان کے لیے ہر سرمایے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس اولاد کو کہیں گرم ہوا نہ لگے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے رب کا حکم آتا ہے، ان کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ میری اولاد بڑی دعاؤں کے بعد ملی ہے، یہ بڑھاپے میں ملی ہے، یہ اکلوتی ہے، اگر یہ کہیں ضائع ہو گئی، نقصان پہنچا تو میرا کیا بچا؟ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ رب کا حکم پورا کیا تو سب کچھ بچ گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اس بچے کو لے کے اور اس کی والدہ کو لے کے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی فصل نہیں، وہاں کوئی انسان رہنے والا نہیں، ان کو وہاں لے جا کے بساؤ، کیونکہ وہاں پر ایک میرا گھر ہے جس کو تعمیر کرنے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپ دی ہے اور آپ کے اس بیٹے کو سونپی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک تھیلے میں کچھ کھجور ڈال کے، دوسرے مشکیزے میں کچھ پانی ڈال کے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کے نکلتے ہیں۔ شام کی سرزمین سے نکل کر عرب کی سرزمین مکہ، حجاز، وہاں کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں جب پہنچے تو ایک بہت بڑا درخت، پرانا درخت وہاں کھڑا تھا، اس کے آس پاس چٹیل میدان اور پہاڑوں کی چوٹیاں اور پتھروں والی وادیاں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور ان کی والدہ کو وہیں پر چھوڑ کر، ان کے پاس کھجور کا تھیلا اور مشکیزہ چھوڑ کر واپس پلٹتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، بیوی نے آواز دی، جو ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی یا بیوی، بہرحال اس میں اختلاف ہے، راجح قول یہ ہے کہ یہ لونڈی تھی، اسماعیل نے آواز دی کہ ابراہیم، ہمیں اس غیر آباد زمین کے اوپر جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی فصل نہیں، کوئی انسان نہیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم رب کا حکم مان کر بیوی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے، یا اپنی لونڈی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ دوبارہ آواز آئی، ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ پھر بھی نہیں دیکھا۔ تیسری بار جب وہ سمجھ گئی کہ یہ میری آواز پر کان دھرنے والے نہیں ہے، تو پوچھا، اللہ امرکا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، ہاں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ بھی بڑی دیندار، ایماندار خاتون تھی، اس نے کہا، اذن لا یضیعنا، جب یہ حکم اللہ کا ہے، اس کے حکم کے مطابق آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر مجھے اس رب پر بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ ثنیۃ الوداع ایک چوٹی ہے، مکہ سے نکلتے ہوئے وہاں پر پہنچے جہاں ان کا یہ بچہ اور اس بچے کی والدہ نظر نہیں آتے تھے۔ وہیں پر کھڑے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ ایک دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، فرمایا، اے اللہ، اے ہمارے رب، میں اپنے بچوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی فصل نہیں، کوئی آبادی نہیں، غیر آباد زمین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تیری عزت والے گھر کے پاس۔ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ،
اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کے پابند بنے۔ پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور ان کو زمین کے پیداوار میں سے رزق دے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی اور فرمایا جو ایمان لائے ہیں ان کو تو دوں گا اور جو کفر کریں گے ان کو بھی تھوڑا بہت فائدہ دوں گا دنیا کا، لیکن پھر ان کو مجبور کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کی رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا دے، امن والا شہر بنا دے۔ ایک دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا، اس جگہ کو جو شہر ہے اس کو امن والا شہر بنا دے جو بعد میں شہر بنے گا۔ اسی طرح دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد میں سے نماز کے پابند بنا دے۔ یہ دعائیں کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے ہیں۔ جب تک ان کی والدہ کے پاس پانی موجود تھا، کھجور کا تھیلا موجود تھا، وہ کھجور کھاتی اور پانی پیتی اور دودھ بنتا، بچہ دودھ پیتا۔ لیکن جب وہ کھانا پینا ختم ہو گیا، اب بچہ دودھ مانگ رہا ہے لیکن ماں کے پاس دودھ ہے نہیں۔ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اپنے کمر کو زمین پر مار رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں سے رہا نہیں گیا۔ ماں اٹھی، پلٹ کر دوسری طرف منہ پھیرا کہ اس بچے کو مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ قریب پہاڑی سب سے صفا نظر آئی، اس پہاڑ پر چڑھی، آس پاس دیکھا شاید کوئی مدد کرنے والا، کوئی پانی فراہم کرنے والا مل جائے، لیکن آس پاس دیکھنے سے کچھ نہیں ملا۔ وہاں سے نیچے اتری، وادی ہے، اس وادی میں جب پہنچی بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بچے کو دیکھنے کا بھی کہ بچے کو کہیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے اور وہاں سے آگے بھی جانا ہے، تو اپنا کرتا اٹھایا، قمیص اٹھائی اور دوڑتی ہوئی گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ جو لوگ سعی کرتے ہیں یہ سعی وہی اسماعیل کی سنت ہے۔ جہاں سے وہ دوڑتی تھی وہاں آج حاجی اور عمرہ کرنے والے دوڑ کر جاتے ہیں۔ آگے مروہ پہاڑ کے اوپر چڑھی، وہاں سے آس پاس دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر نیچے اتری، صفا کی طرف آئی، 7 مرتبہ یہ عمل دہرایا، کبھی صفا پر چڑھتی ہے، کبھی مروہ پر چڑھتی ہے۔ آخری بار جب مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو اپنے آپ سے کہنے لگی کہ خاموش ہو جا، یعنی کوئی آواز ہے اس کو ذرا غور سے سنو۔ آواز سننے کی کوشش کی تو آواز سنائی دی، کہنے لگی لقد اسمعت لو كان عندك غواث، آپ نے اپنی آواز مجھے سنا دی، اگر آپ کے پاس کوئی میری فریاد سننے کے لیے کچھ ہے تو بتا دیں۔ دیکھا تو زمزم کے پانی کے پاس، جہاں ابھی زمزم کا کنواں ہے، اس درخت کے پاس جہاں اپنے بیٹے کو لٹا کر یہ چھوڑ کر آئی تھی، وہاں دیکھا تو فرشتہ وہاں پر موجود ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس فرشتے نے اپنی ایڑی ماری اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے اپنا پھر مارا اور وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اسماعیل وہاں پہنچی، لپے بھر کر اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی اور اس پانی کے ارد گرد تالاب بنانے کی کوشش کی، مٹی اور پتھر جمع کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ اسماعیل، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ اس پانی کو ایسے ہی چھوڑ دیتی تو یہ بہنے والا ایک جاری دریا ہوتا، ایک چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے کنواں بنانے کی کوشش کی، اللہ نے ایسے ہی کنواں بنا دیا۔ لیکن وہ پانی ایسا پانی خیر ماء علی وجہ الارض، زمین کے پشت پر سب سے زیادہ بہترین پانی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، جس غرض سے اس کو پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ غرض پورا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا
طعام طعم و شفاء سقم، یہ خوراک کی خوراک ہے اور بیماری کا علاج ہے۔ یہ پانی اللہ نے فراہم کر دیا۔ اسماعیل وہیں پر رہنے لگی، زمزم کا پانی پی رہی ہے، جس سے اس کی خوراک کی کمی بھی پوری ہو رہی ہے اور پانی کی کمی بھی پوری ہو رہی ہے، اور بچہ دودھ پی رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے رہے۔ بعض روایت میں، جیسے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں روایت نقل کی ہے کہ ہر مہینے ایک چکر لگاتے تھے، اور براق سواری ہوتی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کا سفر کیا، معراج کی رات بیت اللہ سے مسجد حرام گئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام صبح وہاں سے نکلتے، یہاں آتے، اپنے گھر والوں کو ملتے، اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ جاتے۔ لیکن 3 بار آنا صحیح بخاری کی اس روایت میں وارد ہے، اور یہ بھی اس کے بعد کی بات ہے جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ ان کے ساتھ کوئی قریب رہنے والے انسان ان کو مل جائے۔ یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، بنو جرہم قبیلہ۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ پرندے گھوم رہے ہیں، اور یہ پرندے ایسے ہیں جو پانی کے اوپر ہی گھومتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جا کے تلاش کرو کوئی پانی ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے جب آ کے دیکھا تو پانی ان کو نظر آیا۔ یہ واپس گئے، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ہاں یہاں پانی کا چشمہ ہے، ایک کنواں ہے۔ یہ لوگ آ گئے، جبکہ ان میں سے بعض نے کہا کہ یہاں سے ہم کچھ عرصہ پہلے گزرے تھے، یہاں تو کوئی پانی نہیں ہوتا تھا اس علاقے میں۔ لیکن یہاں پانی جب انہوں نے دیکھا، آ کے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، بچہ ان کے گود میں ہے۔ بڑے عزت دار لوگ تھے، عرب تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالیں اور یہیں پر رہیں؟ ان کو بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا ہاں کوئی اجازت تو ہے، لیکن پانی پر کنٹرول تمہارا نہیں ہوگا۔ ایسا نہ کہ مجھ سے قبضہ میں لے لو پانی اور مجھے پھر یہاں سے پانی نہ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، پانی پر آپ کا حق ہے، آپ کی اجازت سے ہم یہاں رہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رہیں۔ یہ لوگ وہاں رہنے لگے۔ پھر انہوں نے پیچھے پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو بلوایا، اور وہاں پر ایک بستی بن گئی۔ اسماعیل علیہ السلام اس دوران دودھ پیتے ہوئے 2 باغ کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد، پہلے تو آزمائش یہ آئی کہ ان کو غیر آباد زمین پر چھوڑ کے آؤ، اس حکم کو پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم، اور حکم بھی اشارے میں ملا۔ خواب دیکھا، اور وہ خواب اپنے بیٹے کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ بیٹا 2 باغ کی عمر کو پہنچا، اللہ اکبر، بڑھاپے میں اولاد مل گئی، اکلوتی اولاد، بیوی بانجھ، لونڈی سے اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور بیٹا بھی بڑا بردبار، برداشت کرنے والا۔ بڑھاپے میں ماں باپ کو ایسی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب کا حکم آیا خواب میں، فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، آپ دیکھیں آپ کی کیا رائے ہے۔ بیٹے کی رائے لینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹا اگر نہیں مانتا تو میں حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ بیٹے کو اس اطاعت میں، فرمان برداری میں شریک کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹے کو تو ذبح ہونا ہی ہے، لیکن اجر ان کو بھی ملے، فرمان برداری میں یہ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ زبردستی ذبح کرنا، اچانک لٹا کے، اس پر شاید یہ بات ان کو ناگوار گزرے، تو یہ اللہ کے حکم کے لیے پہلے سے آمادہ ہوں تاکہ مجھے بھی جو اجر ملتا ہے ان کو بھی ملے، اور ان کو ذبح کرنے میں میرے لیے آسانی ہو۔ بیٹے سے پوچھا کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی بڑا فرمان بردار، اس ایمان والی خاتون کے ہاتھوں پرورش پانے والا، کہتا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ کر گزریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جہاں تک میری بات ہے تو آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فلما اسلما،
جب دونوں باپ بیٹا فرمان بردار ہو گئے، تابع ہو گئے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے آمادہ ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اپنے ماتھے کے بل لٹایا۔ ماتھے کے بل جانور کو لٹاتا ہے گردن پر چری پھیرنے کے لیے، ان کو الٹا لٹایا تاکہ آنکھیں آنکھوں کے سامنے نہ ہو، کہیں باپ بیٹے کی محبت اس حکم کی تعمیل میں حائل نہ بنے۔ بیٹے کو لٹایا الٹا اور چری اٹھائی، اللہ کا حکم پورا کیا، چری پھیر دی، لیکن چری، ابراہیم تو بھی میرا بندہ، میرا حکم ماننے کے لیے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن یہ چری بھی میری فرمان بردار ہے، اس چری نے بھی وہی کرنا ہے جو میرے رب نے اس کو کہنا ہے۔ رب نے چری کو کاٹنے سے منع کیا ہے، کون ہے جو چری سے کسی چیز کو کاٹ سکے؟ جیسے ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا اللہ کے حکم کے لیے، وہاں آگ کو اللہ نے حکم دیا، آگ نے جلانا چھوڑ دیا، یہاں چری کو ابراہیم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چلا رہے ہیں، اللہ نے چری کو کاٹنے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب پورا کر دکھایا، آپ کو جو خواب آیا تھا، جو حکم آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رؤیا الانبیاء وحی، صحیح بخاری عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہے، عام انسانوں کا خواب نہیں، انبیاء کا خواب۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو بچایا اور ان کی جان بخشی کے لیے ہم نے ایک دمبا جو بہت بڑا ذبیحہ ہم نے بھیجا۔ حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینگ والا بڑا موٹا تازہ بکرا ان کے بدلے میں عطا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس ذبیحے کو ذبح کیا۔ اب یہاں پر انسان نتیجے کو نہ دیکھے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، رب کے حکم کو دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ کے لیے تیار کیا، یہ قربانی ہے، یہ ان کی شہادت ہے، آگے جلے نہیں، بچ گئے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ابراہیم کا کام نہیں تھا علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کر دی، بیٹا ذبح نہ ہوا، یہ ابراہیم کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، نتیجہ یہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، جو حکم آیا ہے اللہ کی طرف سے وہ پورا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا تھا انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اس واقعے میں جو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا دوڑ باغ کی عمر کو پہنچنا اور پھر ان کو ذبح کرنے کا حکم، یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے احادیث کے اندر، قرآن کی کئی آیات میں بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً آتے تھے، اور ایک موقع یہ تھا کہ یہاں پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو خواب آیا تھا اس کی تعمیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے۔ اس کے علاوہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جوان ہوئے، اب ماں کے اوپر آزمائش یہ آئی کہ جب بیٹا جوان ہوا تو ماں کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، لیکن بچہ جوان ہو چکا تھا، علاقے کے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان سے عربی زبان بھی سیکھ لی، اور ان لوگوں کو بچہ بڑا پسند آیا، بڑا اچھا لگا، اخلاق کا حامل، بردبار، انہوں نے اپنے ایک لڑکی کا نکاح کروایا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہ میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام جوان ہے، شکار کرنے کے لیے جاتے تھے، شکار کر کے آتے تھے، اپنے گھر والوں کو گوشت کھلاتے تھے، زمزم کا پانی ان کا مشروب تھا اور شکار کا گوشت ان کا کھانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر ایک موقع پر آتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہے، بیوی سے پوچھا آپ کا شوہر کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ شکار کرنے گئے ہیں، کچھ روزی تلاش کرنے گئے ہیں۔ پوچھا
اچھا ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? उसने कहा बड़ी तंगी में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, परेशानियां हैं। कहा जब आपका शौहर आए मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर के चौखट को तब्दील कर दे। उसने कहा ठीक है, चले गए। रात शाम के वक्त जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पहुँचे, कुछ महसूस हुआ कि शायद कोई आए हैं। बीवी से पूछा कौन आया था? कहने लगी पता नहीं कोई बुज़ुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी थे और इस तरह का हुलिया था। तो कहा कोई पैगाम दिया? कहते आप पैगाम दिया है, आपको सलाम कह रहे थे और कह रहे थे कि अपने घर के चौखट को तब्दील कर ले। कहा ये मेरे वालिद थे, मुझे सलाम कह रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मैं आपको तलाक दे दूँ, आपसे अलहदगी इख्तियार करें, आप अपने घर चले जाओ, तलाक दे दी। अब उस कबीले के लोग भी अच्छे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी बेटी को तलाक दे दी है, अब इनको हम रिश्ता नहीं देंगे, दूसरी लड़की निकाह में दे दी, दूसरी लड़की दे दी। अब ज़िंदगी गुजर रही है। फिर एक मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, उसी हलिये में पूछा आपका शौहर कहाँ गए हैं? कहने लगी कि वो तो शिकार करने गए हैं, रोज़ी तलाश करने गए हैं। कहा ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह की नेमतें हैं। तो कहा आपके शौहर को मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर के चौखट को मजबूत रख लो। चले गए। वापस जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा कोई आए तो नहीं थे? कहने लगे बुज़ुर्ग आए थे, सफ़ेद दाढ़ी वाले। क्या कहा? कहा कि मेरी तरफ से सलाम कहना और ये कहना कि घर के चौखट को मजबूत कर ले। कहा ये मेरे वालिद थे, मुझे सलाम कह रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मैं आपको अपने निकाह में बरकरार रखूँ, आपसे मुतासिर हुए हैं आपकी शुक्रगुजारी से। फिर कुछ अरसे के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठ के अपने तीर सीधे कर रहे थे, तीर ठीक कर रहे थे। जब देखा वालिद साहब आ रहे हैं, उठे, गले मिले, मोहब्बत का इजहार किया, जिस तरह बाप बेटा आपस में बड़े अरसे के बाद मिलते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपने पूछा, इससे पहले बीवी से जब पूछा था अपनी बहू से, तो पूछा कि आपकी खुराक क्या है? कहा गोश्त और पानी ज़मज़म। कहा अल्लाह ताला आपके लिए इसमें बरकत कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मक्का वालों के अलावा अगर कोई सिर्फ पानी पिए और गोश्त खाए तो उनको ये रास नहीं आता। खाली गोश्त खाना और पानी पीना, इससे उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन उनके लिए ये खुराक बेहतरीन खुराक है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से उनके लिए वो सिर्फ गोश्त खाते रहे और पानी पीते रहे तो उनको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल से मुलाकात की, इस मुलाकात में कहा कि मैं आया हूँ, मुझे अल्लाह ने एक हुक्म दे के भेजा है। फरमाया क्या हुक्म है? अल्लाह का हुक्म आप पूरा कर लीजिए। कहा यहाँ पर एक घर है अल्लाह ताला का, उसको मैंने तामीर करना है, मैं आप कर दीजिए। कहा मुझे अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया कि आप मेरे साथ ताउन करेंगे। कहा ज़रूर करूँगा। दोनों ने बैतुल्लाह की तामीर का काम शुरू किया। अल्लाह ने उस मंज़र को बयान किया है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें बुलंद कर रहे थे और इस्माईल भी, और साथ साथ दुआ कर रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, अमल हम कर तो रहे हैं लेकिन कबूल करना तेरा काम है, हमसे ये अमल कबूल फरमा, तो बेशक हर चीज़ को जानने वाला और हिकमत वाला है। जब दीवार इतनी बुलंद हो गई कि नीचे से पहुंचना मुश्किल हो गया, तो फिर ये जो मकाम इब्राहीम वाला पत्थर है, ये पत्थर लाके इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रख दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर चढ़ गए और ऊपर की दीवार बना रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मकाम इब्राहीम को आने वाली नस्लों के लिए इबरत और निशान बना दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का पानी के तलाश के लिए दौड़ने को अल्लाह ताला ने हाजियों और मुअतमिरीन के लिए साई बना दी। जहाँ पर शैतान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे के ज़बह करने के बारे में वसवसे डाले थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ उसको दुत्कारा था, वहाँ अल्लाह ने हाजियों के लिए कंकरियाँ मारने का हुक्म जारी कर दिया, उनके लिए इबादत बना दी। जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पर छुरी फेर कर कुर्बानी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो कुर्बानी उम्मत मोहम्मद के लिए भी एक सुन्नत तरीक़ा बता दिया। तो क़यामत तक के आने वाले मुसलमान अपने माल में से कुछ हिस्सा बग़ैर ऐब और बग़ैर नक़स के निकाल कर वो कुर्बानी करे। ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमाम बनाया, जिनकी सुन्नतों को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखा और हमेशा के लिए अल्लाह ने फरमाया व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, बाद में आने वालों के अंदर हमने ये बात ज़िंदा रखी, ये बात बाकी रखी। कौन सी बात? सलामुन अला इब्राहीम, कि सारी आने वाली नस्लें इब्राहीम पर सलाम भेज रही है। कहते हैं
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالحین میں ابراہیم علیہ السلام بھی داخل ہے۔ اس کے بعد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اسی طرح جب بھی ان کا نام لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو سلام علی ابراہیم، ان کے اوپر سلامتی ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے سلیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ہر قسم کے قدرتوں سے، ہر قسم کے شکوک اور شبہات سے پاک دل اللہ کے سامنے لے آئے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اس مہینے میں جو ابھی جاری ہے ذو القعدہ، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ذو الحج کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن پہلے سے کاٹ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور ذو الحج کا چاند نظر آئے تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ بھی ان 10 دنوں میں اپنے بال اور ناخن چھوڑ دے، نہ کاٹے۔ جب لوگ قربانی کریں گے نماز عید کے بعد یہ اپنے بال اور ناخن کاٹ دے، اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا اجر دے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ہفتے کے دن چاند نظر آنے کی امید ہے شام کو، یا تو اتوار کا دن پہلا دن ہوگا اور یا پیر کا دن، لیکن ہفتے سے پہلے کوشش کرنی چاہیے، یعنی کل کا دن، کہ ہم اپنے بال اور ناخن وغیرہ جو صفائی کرنی ہے وہ کر لی جائے۔ اور اگر کوئی نہ کر سکے تو پھر قربانی کا ارادہ رکھنے والے ان 10 دنوں میں اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ جس کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے وہ بھی اس پر کاربند رہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ قربانی کا اجر دے گا۔ باقی قربانی کے جو احکام اور مسائل ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی دنوں میں کیا جانے والا عمل ان دنوں کے نیک عمل کے مقابل میں اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان دنوں کا نیک عمل اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی بھی نیک عمل ہو، چاہے صدقہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نوافل کی ادائیگی ہو، دیگر صالح اعمال ہو، وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان قیمتی 10 دنوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دے، ہمیں جنت میں لے چلے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال سے بچائے جو رب سے دور کرنے والے اعمال ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔